السلام علیکم فرینڈس یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو چلیں ہم ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ میں تم سے آخری بار کہہ رہا ہوں، کچھ ہی دیر میں نکاح آنے والے ہیں اور مجھے اپنی ایک بات بار بار دہرانا پسند نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اذان نے اس پر اس کا بازو سختی سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اور میں بھی آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے آزاد کر دو تم۔ وہ اپنا بازو اس سے آزاد کرانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اذان کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ اگر تم سیدھی طرح نہیں مانی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ اذان نے ایک جھٹکے سے اس کو خود سے بہت قریب کیا تھا۔ جتنا برا تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی نہیں ہے کیا جو اب تم میرے ساتھ اور برا کرنے جا رہے ہو؟ حیا نے بڑی آواز میں کہا۔ اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی صرف تمہاری تھی۔ اگر تم مجھے بتا دیتی تم کون ہو تو وہ سب نہ ہوتا۔ اذان نے اطمینان سے سارا الزام اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اس کی بات سن کر حیا نے زخمی نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس شخص نے کتنی آرام سے اپنا گناہ اس پر ڈال دیا۔ اس کو ذرا سی بھی مذمت نہیں تھی اپنے کیے پر۔ اس کو ذرا سی بھی ندامت نہیں تھی اپنے کیے پر۔ کتنے برے ہو تم، لیکن شاید ہی کوئی تم جیسا ہوگا۔ اب میں اپنے ساتھ اور برا نہیں ہونے دوں گی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی اور اس سے تھوڑا دور ہوتی بولی تھی۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اس کو اذان سے ڈر لگ رہا تھا جو اس کو ہونہار نظروں سے گھور رہا تھا۔ کہاں جاؤ گی یہاں سے نکل کر؟ پھر سے اس شخص کے پاس جاؤ گی؟ وہ پھر سے تمہیں استعمال کرے گا؟ وہاں نہیں تو کہاں جاؤ گی؟ وہ اس کے تھوڑا قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور اس کی بات سن کر حیا نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں بہت ہی قریب کھڑے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں کہیں بھی جاؤں؟ وہ اسے نظریں چراتی ہوئی بولی تھی۔ ایک تو اس کو اس سے ڈر لگ رہا تھا، اوپر سے وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ کتنا ظالم تھا یہ شخص، ظلم کر کے بھی پھر سے اس پر ظلم کرنے جا رہا تھا، اور وہ صحیح بھی تو کر رہا تھا۔ اس کا اس بڑی دنیا میں تھا ہی کون؟ وہ کہاں جاتی اس کو بھی نہیں پتا تھا۔ تھوڑی دیر میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں آ جائیں گی اور تمہارے کپڑے بھی، تم تیار ہو کر نیچے آ جانا، اور اس بار میں نہ نہیں سنوں گا، اور اگر تم نے کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو وارن کرتا ہوا بولا اور کمرے سے چلا گیا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں اور کوئی ہوگا بھی نہیں، اذان شاہ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جب کہ باہر جاتے اذان نے اس کا یہ جملہ سن لیا تھا۔ یہ اذلان کہاں ہے؟ جب سے یونی سے آیا ہے نظر ہی نہیں آیا۔ بی جان نے ریتا سے پوچھا جو ان کے پاس صوفے پر ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ بی جان سو رہا ہے، جب سے یونی سے آیا ہے میں کتنی بار جا چکی ہوں اس کے روم میں اٹھانے کے لیے، پر نہیں اٹھ رہا۔ ٹی وی بند کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، اچھا تم رانی کو بولو کہ وہ اٹھا کر آئے، ورنہ رات میں اس کو نیند نہیں آئے گی اگر ایسے ہی سوتا رہا تو۔ بی جان نے فکر مندی سے کہا تھا، ٹھیک ہے بی جان۔ وہ اتنا کہہ کر جانے لگی تھی جب فون کی گھنٹی پر اس کو رکنا پڑا۔ ہیلو، اس نے جیسے ہی بولا اس کی آواز پہچان کر حارث کو خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی کال پک کرے گی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ حارث؟ حارث نے اس کو جواب میں سلام کیا تھا اور اس کی خیریت معلوم کی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز سن کر ایک پل کے لیے ریتا گھبرا گئی تھی۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ ریتا نے اسے فون کرنے کا مقصد پوچھا تھا۔ وہ جلد سے جلد فون رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بی جان کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ ہاں، میں کب سے اذلان کو فون کر رہا ہوں پر وہ پک نہیں کر رہا، اس لیے میں نے سوچا گھر پر کر کے پوچھ لوں کہاں ہے وہ۔ حارث نے اپنی بات تفصیل سے بتائی۔ سچ تو یہ تھا جس پریشانی میں وہ اذلان کو فون کر رہا تھا، ریتا کی آواز سن کر اپنی پریشانی جیسے بھول ہی گیا تھا۔ جی وہ اپنے روم میں سو رہے ہیں، میں ابھی جا کر انہیں اٹھاتی ہوں اور آپ کے کال کا بتاتی ہوں۔ ریتا جلدی بات ختم کر کے فون رکھنا چاہ رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کی پوری بات سننے پہلے ہی ریتا نے فون رکھ دیا تھا، اور اس کا اس طرح سے کرنا حارث کو پریشانی میں بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیوں کرتی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ وہ اپنی سوچ میں ریتا سے مخاطب تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کس کا فون تھا؟ اس کے فون رکھنے کے بعد بی جان نے اس سے پوچھا۔ بی جان، حارث کا فون تھا، وہ اذلان سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ریتا نے بی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اذلان کے بارے میں کچھ نہیں کہا انہوں نے اس سے ایک اور سوال پوچھا۔ نہیں بی جان، بس اذلان سے بات کرنی تھی ان کو، وہ خود بھی اذلان کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی پر ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ اذان
روز ہی بیجان کے پاس کال کرتا تھا اور ان سے ہی اس کو اذان کی خیریت کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا، جو اس کے لیے کافی تھا۔ جاؤ جا کر تم ہی اس کو اٹھا کر آ جاؤ، کیا پتہ حارث کو کوئی ضروری بات کرنی ہو۔ بیجان اس کو وہیں کھڑا دیکھ کر بولی تھی۔ ان کی بات سن کر ریتا اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی اور پھر ارسلان کے روم کی طرف چل دی تھی، اور چند لوگوں کی موجودگی میں اس کا نکاح ہوا۔ وہ حیا ہمت سے خیا اذان شاہ ہو گئی تھی، کتنا کچھ ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ روئی چیخی، خود کو بچانے کی کوشش کی، پر کہتے ہیں نا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اسی کے کمرے میں بیٹھی اپنی اب تک کی زندگی میں آ چکی مشکلوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس وقت اس نے ریڈ کلر کا بہت خوبصورت سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ آخر وہ اذان شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ کھانا اس کے سامنے ایک ہی ایسے ہی رکھا ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور وہ کھاتے بھی کیسے جب انسان کا دل ہی اٹھ جائے ہر چیز سے تو بھوک بھی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کو اپنے اوپر جمی اذان کی نظریں بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ تمہارے کھانے کے لیے بھیجا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے نہیں۔ وہ کب سے دروازے میں کھڑا حیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی، پہلی بار اس کو دیکھتے ہی اس کے دل نے اعتراف کیا تھا۔ اپنی 30 سالہ زندگی میں اس کے دل نے اگر کسی کے لیے اپنی بیٹ مس کی تھی تو وہ تھی۔ اگر وہ اس کو کہیں اور ملتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ اس نے اس سے شادی اپنی غلطی سدھارنے کے لیے کی تھی، اور اس کے ذریعے وہ دلاور کی بیٹی تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اور تم اس میں بھی مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے، وہ بے رحمی سے کہتی رخ موڑ گئی تھی۔ ایک بار آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ تم چاہتی ہو میں اس میں تم سے زبردستی کروں؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ اس کو پاس آتے دیکھا حیا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ کچھ دیر پہلے بندھن زبردستی کے بندھن کا احساس، بندھا ہوا بندھن کا احساس ہوا تھا اس کو۔ مجھے جب بھوک ہوگی میں کھانا کھا لوں گی۔ اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ گھبرا کر بولی۔ وہ اس کی گھبراہٹ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ چلو میں جب تک یہیں بیٹھا ہوں جب تک تمہیں بھوک نہیں لگتی۔ وہ اس کے برابر ہی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی تھوڑا اور وہ دور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی، جو اس کو ایک ٹک بس دیکھے جا رہا تھا۔ حیا کی ہتھیلی پسینے سے گلی ہونے لگی تھی۔ اس کو اذان کا بٹھانا عجیب لگ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اذان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے ان کے بیچ سب نارمل ہو۔ کچھ دیر تو وہ اس کے جانے کا انتظار کرتی رہی، اور جب اس کو لگا کہ وہ نہیں جائے گا تو اس کی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے حیا نے پلیٹ ہاتھ میں لے کر کھانا کھانے شروع کر دیا۔ اس کی جلد بازی پر ایک پل کے لیے اذان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، وہ بھی بس ایک پل کے لیے، جس کو حیا دیکھ نہیں سکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کھانا ختم کیا۔ اس نے اتنے دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اور یہ بات اذان جانتا تھا، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اور ورنہ وہ ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ اس کے کھانا ختم کرتے ہی وہ جیسے آیا ویسے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ یہ ناٹک کی کیا ضرورت تھی کہ تمہیں میری بہت فکر ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جیسے لوگ جو صرف بدلہ لینا چاہتے ہیں، ان کو لوگوں کے احساسات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس سے غصے سے اذان کے بارے میں سوچا، اور پھر اپنے آنسو صاف اپنی بے بسی پر آ رہے تھے۔ اذلان میری بات سنو ناظرہ۔ اذلان باہر جا رہا تھا جب بیجان کی آواز سن کر ان کے پاس چلا آیا اور ان کے ساتھ ہی صوفے پر آ کر بیٹھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت کہیں نہیں بیجان، بس ذرا اپنے دوستوں کے پاس جا رہا تھا۔ آپ کو کچھ کام تھا کیا؟ اس نے بیجان کو بتایا، ساتھ ہی ان سے اس کو روکنے کی وجہ بھی پوچھ لی تھی۔ کام تو نہیں تھا، بس مجھے تم سے اور اذان سے ایک بات کرنی تھی۔ اذان تو اب پتہ نہیں کب آئے گا، اور وہ بات میں تم دونوں کے سامنے کرنا چاہتی ہوں، بیجان بولی۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ ابھی بھائی سے فون پر کر لیں، اس طرح مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بات۔ اس نے بیجان کے مسئلے کو حل کیا۔ نہیں اذلان، وہ بات فون پر کرنے والی نہیں ہے، میں اس کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ بیجان سنجیدہ تھی۔ کوئی پریشانی والی بات ہے کیا بیجان؟ ان کی بات سن کر اذلان تھوڑا پریشان ہو رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو فون پر نہیں کہا جاتا۔ بیجان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ کچھ سکون محسوس کرنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیجان اس کی بات کا جواب دیتی، بیجان کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اسکرین پر اذان کا نمبر دیکھ کر مسکرائی تھی، جبکہ اذلان ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ کس کی کال ہے۔ السلام علیکم بیجان، کیسی ہیں آپ؟ کا کال ریسیو کرتے ہی اذلان نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اور ابھی اذلان سے میں تمہاری بات کر رہی تھی۔ بیجان ہمیشہ ہی اس کی آواز سن کر خوش ہو جاتی تھی۔ میری بات کیوں آپ کو پھر سے کوئی
شکایت ہے مجھ سے؟ اذان ان کی بات سن کر بولا۔ نہیں بیٹا، میں اذان کو بول رہی تھی کہ پتہ نہیں اذان اب کتنے دن میں آئے گا بیٹا، پہلے کی طرح زیادہ دن مت لگانا، فکر مندی سے وہ بولی۔ نہیں بھی جان، میں نے اس لیے ہی آپ کو کال کی تھی، میں کل آ رہا ہوں، آپ کو کس سے ملوانا ہے مجھے؟ اذان نے جلدی سے اپنی بات کہی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کل آ رہے ہو تم؟ بھی جان کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی جلدی آنے کا کہہ رہا ہے، ورنہ وہ 10 یا 15 دن میں صرف ایک دن کے لیے آتا تھا۔ جی بھی جان، کل آ رہا ہوں میں، اور باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ۔ اب میں فون رکھتا ہوں، آپ آرام کریں اور اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس نے جلدی سے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ بھی جان یہ نہ پوچھ لیں کہ وہ کس سے ملوانے والا ہے۔ چلو کل بھائی آ رہے ہیں تو آپ کل ہی وہ بات کر لینا بھی جان۔ اذلان بھی خوش تھا اس کا آنے کا سن کر۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کل ہی میں اس سے بات کروں گی، بھی جان مسکرا کر بولی، اس بات سے بے خبر کہ کل جو وہ سوچ رہی ہے کل اس سے بالکل الگ ہونے والا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ سے نیچے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شاید اب یہی سب تو تھا اس کی قسمت میں، اور آپ وہ آنسو بہانے کے سوا اور کچھ بھی کیا کر سکتی تھی؟ اس کا روز کا یہ معمول تھا، گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی تھی، جب رونے سے دل نہیں بھرتا زور زور سے چیخنے لگتی تھی، یہ جانے بغیر کہ دو معصوم آنکھیں اس کے دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے درد و تڑپ دیکھ کر وہ آنکھیں بھی روتی تھی، پر وہ بھی بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، صرف اس کا درد اپنے اندر اتارتی رہتی تھی۔ وہ اب بھی بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور چل کر اس کی برابر میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس نے رونے میں مزید روانگی آ گئی تھی، کیونکہ وہ بھی اس کی طرح بے بس تھی۔ مجھے بتائیں نا، صرف کمزور اور بے بس لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہر بار ایک کمزور کی ہی ہار ہوتی ہے، آخر ایسا کیوں؟ ہم نے تو آج تک کسی کا برا نہیں کیا، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے جواب چاہیے۔ اب باقاعدہ رونے سے اس کی ہچکی بند ہو گئی تھی اور روتے روتے اس ہستی کے گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ یہ تو دنیا کی ریت ہے کہ ظلم تو بے بس اور کمزور پر ہوتا آیا ہے، اور یہ دنیا بھی بس طاقتور لوگوں کو ساتھ دیتی ہے، اور ہم اب اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ دنیا ہمارا ساتھ دے۔ ہم جیسے کے پاس ظلم سہنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے۔ چپ رہیں گے تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کر پائیں گے۔ اور مجھے معاف کرو میری جان، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، اس دنیا کی غلط نظر سے تمہیں بچا نہیں سکا۔ وہ بھی اس کے ساتھ رونے لگے تھے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی دو آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے آج تک جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے وہ کم نہیں ہے، یہ تو میری قسمت میں لکھا تھا، وہ ان کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سن کر وہ بھی چپ ہو گئے تھے، اور کہتے بھی کیا، کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو۔ ان کے پاس بس دعا تھی جو وہ اس کے لیے کر سکتے تھے۔ حارث، تم نے پتہ لگایا کہ نہیں جس کام کا میں نے تم سے بولا تھا؟ وہ اپنے کمرے کے گلاس وال کے پاس کھڑا بیٹھی حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے روم سے پورا لان نظر آتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے حارث ہی اس کو زبردستی لان میں لے کر آیا تھا۔ اس کا من نہیں تھا کہیں بھی جانے کا، پر اس کو حارث کی بات ماننی پڑی تھی، کیونکہ حارث کی اور اس کی ایک دو بار بات ہو چکی تھی، اور اس سے بات کرنے کے بعد خیال کو کافی اچھا لگا تھا۔ باہر کا موسم کافی اچھا ہو رہا تھا اور وہ اس موسم کی دیوانی تھی، اس لیے لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر حارث اس کے پاس بیٹھا رہا، پھر اذان سے بات کرنے کے لیے اس کے روم میں آ گیا، جبکہ اذان کب سے کھڑا ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اذان کو گرین کلر کے سوٹ میں بہت ہی نکسری اور اسی ماحول کا ایک حصہ لگی تھی۔ ہاں، پر اب بھی کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا جلد سے جلد یہ کام۔ حارث نے اذان کی بات کا جواب دیا، جو اذان کے پیچھے کھڑا تھا۔ کوشش نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہے، اور کم وقت میں سمجھ گئے۔ وہ بات حارث سے کر رہا تھا، پر اس کی نظر باہر اس کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت آسمان میں دیکھتی پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے وہ جان، تم بھی جان کو کب بتاؤ گی یہ بات، کیونکہ یہ بات چھپانے والی نہیں ہے۔ حارث اس کی بات کا جواب دے کر کچھ سوچتے ہوئے اسے بولا۔ حارث کی بات سن کر اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ ہاں، میری بیجان سے کل بات ہوئی تھی، اور میں تمہیں یہ بتانے والا تھا کہ میں آج ہی جا رہا ہوں بیجان کے پاس۔ آیت کو لے کر اس نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ میں جانتا ہوں بیجان کو دکھ تو ہوگا، مگر میں ان کو سمجھا دوں گا۔ اور ہاں حارث، بیجان کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی بات پر حارث نے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر وہ بھی نہ کہتا تو وہ اپنی زبان بند ہی رکھتا۔ پر حارث سے تم نے حیا سے بات کی؟ حارث نے اپنے من میں آیا سوال اذان سے پوچھا۔ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے حارث، وہ وہی کرے گی جو میں بولوں گا۔ اذان کا لہجہ سخت تھا۔ اس کی بات سن کر حارث چپ ہو گیا۔ وہ کیا بھی کہہ سکتا تھا؟ میں جا رہا ہوں، اگر تم نے آنا ہے تو آ جانا۔ وہ اس کو بتا کر لان کی طرف چل دیا تھا، جبکہ حارث صرف اپنی گردن ہلا کر رہ گیا۔
اس وقت کار میں بالکل خاموشی تھی۔ اذان کا ڈرائیو کرتے وقت اس پر ایک نقاب بھی ڈال رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب اذان نے اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بولا تو پہلے تو اس نے سوچا منع کر دے، پر اذان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر انکار کو اس نے اپنے اندر ہی دبا دیا۔ اذان نے اس کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، کسی کو بھی، جس پر وہ صرف خاموش رہی تھی۔ پورا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ ان کی گاڑی ایک بہت ہی بڑے بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ حیرت سے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ گھر بھی اس گھر جتنا بڑا اور خوبصورت تھا جس میں وہ رہتا ہے۔ اس کا یہ گھر شہر سے باہر بنا ہوا تھا، جبکہ دوسرا گھر اس نے شہر میں بنایا تھا۔ وہ اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اتنے میں وہ بھی کار سے نکل چکی تھی۔ اس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہ آگے بڑھ گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ یہ گھر اندر سے بھی اتنا اچھا تھا جتنا باہر سے تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر وہ رکا اور اس کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بزرگ سی خاتون تھی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اس کے ساتھ آ رہی تھی، پر اس کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی اور ان کے پیچھے آتی ردا اور اذلان نے سوالیہ نظروں سے اذان کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے پہلے ہی فون کر کے بیجان اور باقی سب کو بتا دیا تھا کہ وہ کسی سے ملوانے والا ہے۔ تم مجھ سے ہمیں ملوانا چاہتے تھے، پر کون ہے؟ یہ سوال بیجان کی طرف سے آیا۔ یہ خیا اذان شاہ ہے۔ بیجان کچھ پل خاموش رہنے کے بعد وہ بولا تھا۔ اس وقت وہ بیجان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ڈرائنگ روم میں کچھ پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تم نے ہمیں بنا بتائے شادی کر لی۔ اپنی بیجان کو کچھ بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ بیجان کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ تو آج خود اذان سے اس کی شادی کے بارے میں بات کرنے والی تھی، پر ان کو کیا خبر تھی کہ اذان ان کے سامنے ایک انجان لڑکی کو لا کر کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ ان کو تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اذان ان کے قدموں میں آگے بیٹھا اور ایک طرف ریدا کے لیے یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی تو اس سے لگنے لگا تھا کہ اس کے ایک طرفہ پیار کو منزل مل جائے گی۔ ابھی تو اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل تھا، مگر اس کو سنبھالنا تھا ابھی کے لیے، جب تک وہ یہاں کھڑی تھی، جبکہ اذلان سب جانتا تھا کہ اس کو خوشی بھی تھی اور غم بھی اس لڑکی کے لیے۔ بھی جان یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ میں خود بھی سمجھ نہیں سکا۔ میں خیا کو بہت چاہتا ہوں بھی جان، اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جہاں یہ رہتی ہے وہ لوگ خیا کو پریشان کرنے لگے تھے، تو بس مجھے جلدی سے جلدی یہ سب کرنا پڑا۔ مجھے معاف کر دے بھی جان، آپ کو بتانے کا موقع نہیں ملا۔ اذان بہت اچھے سے بات سنبھالی تھی اذان نے، جبکہ اس کی جھوٹی کہانی سن کر خیا کو اس کی چالاکی پر غصہ آیا تھا۔ خود کو بچانے کے لیے کیسے جھوٹی کہانی سنا رہا ہے اپنے گھر والوں کو، ظالم انسان۔ وہ دل ہی دل میں اس کو سنا رہی تھی۔ ردا کو اس کے منہ سے محبت لفظ سن کر وہاں پہ کھڑے رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اگر وہ کچھ دیر ایسے کھڑی رہی تو اپنے بندے گئے آنسو بہنے لگیں گے۔ آپ ہی بتائیے بھی جان، کیا میں نے غلط کیا؟ اپنی محبت کی حفاظت کر کے اس نے بھی جان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حیا کے لیے اس کی باتیں سننا برداشت سے باہر ہو رہا تھا، پر کیا کر سکتی تھی؟ چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کی بات سن کر بھی جان نے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ ہی فاصلے پر کھڑی حیا کو دیکھا۔ گرین کلر کے خوبصورت سے سوٹ میں سر پر سلیقے سے لیا گئے دوپٹے میں وہ خوبصورت لگی تھی۔ ان کو اذان کی پسند پر فخر ہوا تھا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا اپنے پیار کی حفاظت کر کے، پر اس نے حیا کے بارے میں ان سے چھپا کر رکھا تھا۔ اس بات کا ان کو افسوس تھا، پر وہ اس کو کہنا نہیں چاہتی تھی۔ اور تبھی ان کی نظر پاس کھڑی ردا پر پڑی اور خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر ان کو بہت افسوس ہوا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ مجبور تھی، اپنے جان سے پیارے پوتے کا بھی دل نہیں توڑ سکتی تھی۔ رانی جاؤ، جا کر بڑی بیگم کو اذان صاحب کے کمرے میں لے کر جاؤ، بھی جان نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا تو وہ خیا کو اپنے ساتھ اذان کے کمرے میں لے گئی۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا تھا، پر تمہارا طریقہ غلط تھا۔ خیر اب جو ہو گیا اس کو ہم بدل تو نہیں سکتے۔ ہمیں خوشی ہے کہ تم نے اپنے بارے میں سوچا۔ ہم تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتے، پر اللہ کو جو منظور، اب تم شادی کر چکے ہو، پر ولیمہ ہم ضرور کریں گے۔ آخر ہمارے پوتے کی شادی ہوئی ہے۔ آخر میں وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی اور اذان کو اپنے برابر میں بیٹھا پایا۔ ان کی بات سن کر اذان کو کچھ پرسکون سا ہو گیا تھا، ورنہ اس کو لگا تھا کہ بیجان ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے اب وہ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ بیجان آپ میری ایک اور آخری بات مانیں گی؟ وہ ان سے التجا کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بولو میری جان۔ ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ بیجان میں چاہتا ہوں آپ بڑا نہیں، بس چھوٹا سا فنکشن کریں، بس کچھ خاص لوگ، اور بڑا فنکشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بڑا فنکشن نہیں میں چاہتا۔ خیا کو بھی اس سب کے سامنے ابھی میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی، بس مجھے تمہاری خوشی کرنی ہے، چھوٹی سی صحیح۔ وہ راضی ہوتے ہوئے بولی تھی۔ تھینک یو بھی جان، آپ بہت اچھی ہیں، وہ ان کے گلے لگاتے ہوئے بولا۔
آج میں بہت خوش ہوں، کم سے کم گھر میں ایک ممبر کا اضافہ ہوا۔ بہت دیر چپ کھڑا ازلان بولا تھا۔ اس کی بات سن کر بیجان مسکرا دی تھی، جبکہ ردا بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ بیجان نے اس کو جاتے دیکھا، افسوس کر کے رہ گئی تھی۔ وہ مجبور تھی، وہ ازلان کی محبت اس سے نہیں چھین سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس سے ردا کو بہت تکلیف ہوگی، پر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے تو بس اپنے بچوں کی خوشی چاہی تھی، پر انجانے میں ایک کا دل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ رانی اس کو گیٹ پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر جیسے ہی روم میں قدم رکھا تو ایک پل کے لیے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ کمرہ گھر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ سامنے ہی کنگ سائز بیڈ تھا، اس کے علاوہ ایک 2 سیٹر صوفہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیبل رکھی تھی۔ دو دروازے اور تھے، ایک تو واش روم تھا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ ڈریسنگ روم تھا۔ اس نے آج تک اتنا خوبصورت روم نہیں دیکھا تھا۔ بیجان کل ایک چھوٹا سا فنکشن رکھ رہی ہے ہماری شادی کی خوشی میں، اور میں ان کو اس کے لیے منع نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ روم دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اس کو اذان کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی کہ کب وہ روم کے اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز سن کر وہ ایک دم مڑی تھی۔ اذان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ خیا نے خود کو اس سے ٹکرانے سے بچایا تھا اور بنا اس کی بات کا جواب دیے اس کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں نے تم سے کیا کہا؟ اپنی بات کو اگنور ہونا اس کو ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اذان نے غصے میں اس کی کلائی پکڑتے ہوئے کہا، پکڑ سختی جس کی وجہ سے خیا کو تکلیف ہو رہی تھی۔ فنکشن بڑا ہو یا چھوٹا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ شادی ایک سمجھوتا ہے اور اس طرح کی شادیوں کی نہ کوئی خوشی ہوتی ہے اور نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ اس سے ڈر بھی رہی تھی، پر اس نے یہ کیسے بول دیا خود بھی نہیں جانتی تھی، یا پھر نیچے وہ اس کے جھوٹ برداشت کر رہی تھی۔ یہ اس کا ہی اثر تھا۔ اس کی بات سن کر اذان کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی بڑی بات کہہ دے گی۔ تمہاری باتوں سے لگتا نہیں ہے کہ تم کم عمر ہو، وہ اس کے جواب پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ وقت انسان کو سب سکھا دیتا ہے، اب وہ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو۔ وہ اس کی بات کا جواب دے کر روم سے باہر جانے لگی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑی بیگم بیجان آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رانی کھڑی تھی۔ اس کی بات سن کر خیا بنا اذان کی طرف دیکھے رانی کے ساتھ نیچے چلی گئی تھی، جبکہ وہ وہاں کھڑا اس کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ نیچے آ کر وہ بیجان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان سے بات کر کے اس کو بہت اچھا لگا۔ وہ اس سے اچھے سے باتیں کر رہی تھی۔ اب وہ ان کے پوتے کی پسند تھی تو وہ قبول کیوں نہ کرتی۔ ازلان تو اپنی عادت کے مطابق شروع ہو چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں خیا کو ہنسانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ردا کے بارے میں سن کر اس کو ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ بیجان نے اس کو بتایا تھا کہ ردا ازلان کے خالہ کی بیٹی ہے، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس کے لیے ان کے ساتھ رہتی ہے۔ جب خیا نے اس کو دیکھا تھا تو وہ اس کو اذان کی بہن سمجھی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو سبھی ٹیبل پر موجود تھے۔ بیجان خیا کے پلیٹ میں بار بار کچھ نہ کچھ ڈال رہی تھی اور وہ بس نہ ہی کرتی رہ جاتی تھی۔ بیجان آپ بھابھی کے آتے ہی ہم لوگوں کو بھول گئی ہیں، ازلان رونی سے شکل بنا کر بولا۔ بیجان اور خیا مسکرا دی تھی اور ازان نے اس کو پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تو دیکھتا ہی رہا۔ مسکراتے ہوئے بہت ہی معصوم سی بچی لگی تھی اس کو، جبکہ اس دوران ردا خاموشی رہی تھی۔ اس نے بس 1-2 بار خیا سے بات کی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ کچھ دیر تو بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے، پھر سب نے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بھی اذان کے کمرے میں آئی اور آتے ہی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس کو کیا وہ کہیں بھی لیٹے، وہ جانتی بھی تھی کہ وہ نہیں آئے گا، اس لیے وہ روم سے لیٹ گئی تھی اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ آج پھر بری طرح رونے میں مشغول تھی، لیکن وہ آج اپنے غم میں نہیں رو رہی تھی، بلکہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے دادا جان کے لیے رو رہی تھی، جو اس کو آج ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اس کا غم برداشت نہیں کر پائے تھے، جس وجہ سے وہ آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور ان کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو مان رہی تھی۔ اگر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو وہ آج اس کے ساتھ ہوتے۔ اور یہ بات سوچتے ہوئے اس کے رونے میں اور شدت آ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کچھ ہی لوگ تھے جو اس کے لیے سب سے خاص اور سب کچھ تھے، پر ان میں سے ایک اس کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب روتے روتے وہ اپنے بال بھی نوچنے لگی تھی۔ اس کی حالت ایک پاگل کی طرح لگ رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ 2 آنکھیں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا اس طرح رونا اس کو اور دکھ میں مبتلا کر رہا تھا۔ ہر بار اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتا اس کو سمجھانے کے لیے، پر آج وہ اکیلی تھی اور اس کی ایسی حالت دیکھنا اس کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ ایسا مت کرو نور، خود تکلیف مت دو، ایک دم سے اس نے آ کر اپنے بالوں کو نوچتی نور کے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے کہا۔ آج اس نے ہمت کی تھی اس کے روم میں آنے کی، ورنہ وہ اس کو باہر سے روتے دیکھتا رہتا تھا اور اس کے ساتھ خود بھی روتا تھا۔ کسی کی آواز اور ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر کے اس نے اپنا سر پر
سر اوپر اٹھایا تھا اور اس کو دیکھنے لگی پر بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ مت کرو ایسا، تمہیں ایسے دیکھ کر ہم سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹا تھا پر اس کے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں سب جانتا تھا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سب کی طرح، اور اب وہ معصومیت سے اس کو سمجھا رہا تھا، اور نور آنکھوں میں آنسو لیے بس اس کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ہاں، سب کی تکلیف کی وجہ میں ہی ہوں، مجھے ہی مر جانا چاہیے تھا، میں کیوں زندہ ہوں؟ اس کو اچانک کیا ہو گیا کہ اس نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیے تھے اور زور زور سے چیخ کر بولنے لگی تھی۔ اس کا اس طرح سے کرنے پر وہ بھی ایک دم گھبرا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کیسے سمجھائے۔ وہ اس کی طرف اس کو روکنے کے لیے بڑھا تو نور نے زور سے اس کو دھکا دیا تھا، جس سے وہ زمین پر گرتے گرتے بچا تھا۔ نور ایسا مت کرو، میری بات سنو۔ وہ روتی ہوئی نور کے پاس دوبارہ آتے ہوئے بولا تھا، پر وہ تو کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ ایک پاگل سا پن اس کے اوپر سوار تھا۔ جاؤ تم یہاں سے، میں سنبھال لوں گی۔ روم میں ایک اور آواز گونجی تھی، جس کو سن کر اس نے اپنا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ میں تو سنبھالنے آیا تھا، پر یہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اس نے آنے والے ہستی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی، انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، تو وہ ان کی بات سن کر ایک نظر نور کی طرف دیکھ کر روم سے چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی۔ پہلے تو اس کے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ جب دروازے سے 2 بار دستک ہوئی تو اس کی نیند پوری طرح سے کھل گئی تھی۔ حیا نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو یاد آیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس نے سائڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اس کو اچھی طرح سے لے کر دروازہ کھولا تو سامنے رانی کھڑی تھی۔ بڑی بیگم جی، یہ بھی جان نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور بولا ہے کہ آپ اس سوٹ کو پہن کر تیار ہو کر نیچے آئیں۔ رانی اس کو ایک خوبصورت سا سوٹ دے کر گئی تھی اور اس کو بھی جان کا پیغام بھی سنا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کچھ دیر میں آتی ہوں، اس نے رانی کو بولا اور دروازہ بند کر کے فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف چلی گئی۔ ابھی دروازہ تک ہی وہ پہنچی تھی کہ اذان واش روم سے نکلا۔ حیا کو اس کی واش روم میں موجودگی کا نہیں پتہ تھا اور اس کے اچانک سامنے آ جانے سے دونوں کی زور سے ٹکر ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ آیت زمین پر بوس ہو جاتی، اذان نے بڑی ہی پھرتی سے حیا کو تھاما تھا۔ اس کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ یہ کب آئے؟ سب سے پہلا سوال جو اس کے من میں آیا تھا وہ یہ تھا، جبکہ اس کی اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اذان کی باہوں میں موجود ہے، جبکہ اذان بس اس کو دیکھ رہا تھا، جو اس کو اس طرح اچانک سامنے پا کر حیران ہو گئی تھی۔ وہ اس کی حیرانگی کو سمجھ چکا تھا۔ اس کو حیا کا یوں دیکھنا پتہ نہیں کیوں بہت اچھا لگا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں وہ اور بڑی کر کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی صبح ہی گھر واپس آیا تھا اور جب روم میں داخل ہوا تو حیا کو اپنے بیڈ پر آرام سے سوتا پایا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے میں اتنے کھو چکے تھے کہ ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ اذان نے اپنا ایک بازو اس کی کمر میں ڈال کر اس کو تھام رکھا تھا، جبکہ حیا نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس کا بازو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب حیا کو اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی تھی اور اس کی طرف بنا دیکھے واش روم میں جانے لگی تھی۔ اس کی اس حرکت سے اذان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس کو حیا کا اس کو اگنور کر کے جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر نیچے بھی جان ہم دونوں کا انتظار کر رہی ہیں، اس نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے ہوئے کہا تھا، ورنہ اس کی اس حرکت سے غصہ تو بہت آیا تھا اس کو۔ وہ ابھی بھی بنا کچھ جواب دیے واش روم میں گھس گئی تھی اور اذان شاہ کو ایک اور بار پھر سے غصہ دلا گئی تھی۔ وہ غصے میں بیٹھا اس کے تیار ہو کر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ پورے شاہ ہاؤس کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ کم وقت میں بہت اچھی تیاری کی گئی تھی۔ اذان کے مطابق بہت ہی کم لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، اس لیے دعوت کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ ابی جان کچھ مہمانوں سے بات کر رہی تھی، جب ان کی نظر اذان پر پڑی وہ اذان کی خوشی میں بہت خوش تھی۔ آخر ان کا پوتا آج زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، ورنہ ان کو ہمیشہ اس کی فکر رہتی تھی۔ اب وہ مطمئن تھی کہ کوئی تو ہوگا جو اذان کے لیے اس کے ساتھ ہوگا۔ تبھی ان کی نظر سامنے سے حیا کے ساتھ آتی ردا پر پڑی تھی تو ان کی یہ خوشی ایک پل میں کم ہو گئی تھی۔ ان کے لیے اپنے تینوں بچے پیارے تھے اور وہ جب سب خوش ہو ایک نہیں تو ان کے لیے یہ بہت دکھ کی بات تھی۔ انہوں نے افسوس بھری نظر سے ردا کی طرف دیکھا تھا۔ جب وہ ردا کی ہمراہ اسٹیج تک آئی تو حارث اور اذلان سے بات کرتے اذان کی نظر اس پر پڑی تو اذان کو اس پر نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ ریڈ اور گولڈن کلر کی خوبصورت سی ڈریس میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ حور بھی
صبر رکھے بھائی، وہ آپ ہی کے پاس آئیں گی۔ اذلان شرارت بھری آواز اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ اذلان کی آواز سن کر اس نے گھور کر اذلان کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم آج کل کچھ زیادہ ہی بکواس کرنے لگے ہو، میری خاموشی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اذان اپنی چوری پکڑے جانے پر سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر حارث اور اذلان دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ بھائی آپ ہمیشہ ایسے کیوں رہتے ہیں؟ کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے آپ کو تنگ کرنے کا۔ اذلان اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر منہ بسورتے ہوئے بولا تھا، اور جبھی حارث کی نظریں حیا کے ساتھ آتی ردا پر گئی تھی، حارث کو وہ آج اور دنوں سے بالکل الگ لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ اذان اس کی بات کا جواب دیتا، ردا نے حیا کو لا کر اذان کے برابر بٹھا دیا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد اذان نے حارث اور اذلان کو آنکھ کے اشارے سے کچھ بھی کہنے سے منع کیا تھا، جس کا مطلب سمجھتے ہی وہ دونوں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ردا کو حیا نے اپنے پاس روکا ہوا تھا، پر وہ کچھ دیر تو کھڑی ہی رہی، پھر کچھ دیر بعد ان دونوں کے پاس سے چلی گئی تھی۔ اس کو وہاں اپنی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ حیا کو اذان کے پاس بٹھانے کے بعد ہر کسی نے ان کی جوڑی کی تعریف کی تھی، اور یہ سچ بھی تھا، وہ دونوں اس وقت لگ بھی بہت اچھے رہے تھے۔ ایک ساتھ بھی جان نے جا کر ان دونوں کی نظر اتاری۔ ردا کھڑی ان دونوں کی جوڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ اس کو اپنے خوابوں کے ٹوٹ جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن وہ کسی کو کیا کہتی، غلطی تو اس کی تھی نا، محبت اس نے کی تھی، اس میں اذان یا حیا کا کیا قصور تھا؟ دونوں ساتھ اچھے لگ رہے ہیں۔ اس کے اپنے بالکل پاس سے حارث کی آواز سنائی دی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ہی خوش قسمت ہے حیا، اس کو اذان جیسا اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ اس کے لہجے میں حسرت تھا جس کو حارث محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ اس کو کیا بتاتا کہ دونوں اچھے تو لگ رہے تھے، پر حیا خوش قسمت ہے یا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا تھا وہ۔ سب کی زندگی میں ایسا کوئی ضرور ہوتا ہے جو اس کو پیار کرتا ہے، بس سامنے والے کو اس کے پیار کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حارث نے اس کی طرف دیکھ کر دو معنی بات کی تھی۔ اس کی بات سن کر ردا خاموش ہو گئی تھی اور ایسے ہی کھڑی ان دونوں کو دیکھتی رہی تھی۔ کچھ وقت تو وہ اس کا بولنے کا انتظار کرتا رہا تھا، پر جب وہ کچھ بولی نہیں تو حارث مایوس ہو کر جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا تھا۔ اور میں وہ پیار سمجھنا نہیں چاہتی ہوں اور نہ ہی پہچاننا چاہتی ہوں۔ وہ حارث کو دوبارہ جاتا ہوا دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جب مجھے تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آ گئی حارث، تو پھر اذان تم کیوں میری آنکھوں میں اپنے لیے پیار کیوں نہیں دیکھ سکے؟ اس نے بہت ہی دکھی ہو کر سوچا تھا۔ وہ شروع سے ہی جانتی تھی کہ حارث اس کو پسند کرتا ہے، پر اس کے دل میں تو اذان تھا، تو وہ کیسے اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتی، اور اس کے لیے وہ اس سے بچتی رہتی تھی۔ فنکشن کافی دیر تک چلا، پھر بیجان نے حیا کو کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ روم میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے سارے زیور اتارے تھے، پھر ڈریسنگ روم میں جا کر ہلکا سا سوٹ پہن کر نکلی۔ اپنا سارا میک اپ اتار کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ کل کی طرح اذان آج بھی نہیں آئے گا، تو وہ تھک گئی تھی، لیٹتے ہی وہ سو گئی۔ آج اس کو اپنے روم میں جاتے ہوئے کچھ الگ سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر بند کیا۔ روم میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں گیا اور چینج کر کے واپس آیا اور سیدھا آ کر بیڈ کی طرف دوسری سائڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ہلکی روشنی میں وہ اور حیا کو آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ تو کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اذان اس کی طرف کروٹ کے بل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھ کسی کے موجودگی کے احساس سے کھلی تھی۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے پہلے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب اپنے برابر میں اذان کو لیٹے دیکھا، وہ اس کی طرف ہی کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بیڈ سے اترنے لگی۔ اس روم سے جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اس نے ایک جھٹکے سے حیا کی کلائی کو تھام کر سرد آواز میں کہا۔ وہ سویا ہوا نہیں تھا، بس ایسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی سرد آواز اور اپنی کلائی اس کے مضبوط ہاتھوں میں دیکھ کر حیا کو ایک پل کے لیے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کرے۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ اذان سو رہا ہے، اور اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس روم میں آ جائے گا اور آ کر آرام سے بیڈ پر لیٹ جائے گا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اذان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی کلائی اسے آزاد کرواتی۔ شاید تم بھول گئی ہو یہ گھر اور یہ روم بھی میرا ہے، اور یہ روم میرا ہے تو مجھے اس وقت اپنے روم میں ہونا چاہیے۔ اذان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہ بھی ابھی اس کی کلائی تھامے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ اذان کی بات سن کر حیا نے ایک نظر اس کو دیکھا، پر بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ اب کیا کرے گی؟ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کی نظر سامنے رکھے صوفے پر پڑی تھی، اس کو اپنی مشکل کا حل مل گیا تھا۔
بھول جاؤ کیونکہ وہ تمہارے لیے بھی چھوٹا ہے۔ اذان اس کی نظر کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر حیا ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی۔ وہ کیسے سمجھ گیا کہ وہ وہاں جانا چاہ رہی تھی؟ پھر اس نے سامنے رکھے صوفے کو دیکھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ واقعی اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس کو مایوسی ہوئی تھی اور خود پہ ترس آ رہا تھا۔ کتنا ظالم تھا یہ شخص، اس کو یہاں سے جانے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ وہ اسی سوچ میں بیٹھی تھی۔ آپ پوری رات ایسے ہی بیٹھی رہنے کا ارادہ ہو تو وہاں بیٹھ سکتی ہو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اگر سونا ہے تو لیٹ جاؤ اور یہیں لیٹنے کی عادت بھی ڈال لو۔ وہ اس کو حکم دیتا سیدھا ہو کر لیٹا تھا۔ حیا کو اس کا اس طرح حکم چلانا بالکل پسند نہیں آیا تھا، پر کیا کر سکتی تھی؟ وہ کچھ دیر تو بیٹھی رہی۔ جب کوئی اور راستہ نہیں ملا تو بالکل کونے میں کروٹ سے لیٹ گئی تھی۔ اس کی موجودگی میں اس کو اب نیند تو نہیں آنے والی تھی۔ وہ پھر بھی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ اس کے اس طرح سے کرنے پر اذان کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے یا پر برداشت کر کے لیٹنا پڑا۔ تم لندن کتنے سال رہی تھی؟ کچھ دیر بعد اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنے وقت تک وہاں رہی تھی، پر وہ پھر بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ پر حیا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ ایسے ہی لیٹی رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سوئی نہیں ہے۔ جب اس نے جواب نہیں دیا تو اس نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ حیا اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کے ایسے کرنے سے وہ اس کے بالکل پاس ہی آ گئی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا پوچھا؟ اذان نے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی تھی، جس کی وجہ سے حیا کے منہ سے آہ کی آواز نکلی۔ اذان اس کی صبح والی بات نہیں بھولا تھا جب، اور اب بھی اس کی بات کا اگنور کرنا اس کو مزید غصہ دلا گیا تھا۔ 2 سال تکلیف کی وجہ سے وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی اور اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کو ایسا کرتے وقت دیکھ اذان نے مزید بازو سے اس کو قریب کیا تھا۔ وہ اتنے قریب تھے کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ حیا ابھی بھی اس سے اپنا بازو چھڑوا رہی تھی، پر اس کی سخت گرفت بہت زیادہ گرفت اس کی سخت تھی۔ اس کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اذان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، ایسے ہی لیٹا اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی اس سے خود کو آزاد کرانے میں۔ جب تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو اس کو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، پر اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ اور بس یہ وہی لمحہ تھا جب اذان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس نے ایک آیت کا بازو چھوڑ دیا تھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ کل اور آج حیا نے جس طرح اس کی بات کو اگنور کیا تھا، یہ اسی کا غصہ تھا جو اب وہ اس پر نکال رہا تھا، پر اس کے آنسو دیکھ کر اس کو اپنی سختی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس کو سزا دے کر بے سکون کرنا چاہتا تھا، پر اب خود بے سکون ہو گیا تھا۔ آیت بہت دیر تک لیٹی بے آواز روتی رہی تھی۔ اس کی اس حرکت سے وہ اور بدگمان ہو گئی تھی۔ وہ ہر بار اس کو نیا درد دیتا تھا جو آیت کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا، اور آج بھی بنا کسی وجہ اور بنا کسی غلطی کے وہ اس کو سزا دے گیا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے اپنے برابر میں دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی۔ وہ اس کے جاگنے سے پہلے روم سے چلی گئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور رات والی بات یاد کرنے لگا تھا، اور وہ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر اس کی ضد اس کی سختی کا جواب نہ دینا اذان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ اذان شاہ تھا، لوگ اس سے بات کرنے، اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ترستے تھے، اور ایک وہ تھی جو ہر بار اس کی بات کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی تھی، جو اس کے غصے کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ ابھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ حارث کی کال تھی۔ اذان، تمہیں ایک بہت ہی ضروری چیز دکھانی ہے، تم آ سکتے ہو آج؟ حارث نے اس کے کال پک کرتے ہوئے اپنی بات شروع کی تھی۔ حارث اذان کی غیر موجودگی میں اس کا کام سنبھال لیتا تھا، جس وجہ سے اس کو رات ہی واپس جانا پڑا تھا۔ اگر زیادہ ضروری ہے تو تم خود آ جاؤ، بی جان مجھے جانے نہیں دیں گی، تم تو جانتے ہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں شام میں آ جاؤں گا۔ اذان کی بات سن کر وہ بولا تھا۔ بی جان کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ کل ہی اذان کا ولیمہ ہوا تھا اور آج واپس جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ حارث سے بات کرنے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر نیچے چلا گیا تھا۔ نیچے آ کر وہ سیدھا لانچ میں آیا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق سب اس کو اس وقت وہیں ملے تھے۔ اذان سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ بی جان کے پاس حیا بیٹھی تھی۔ وہ دونوں اذان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ حیا کی نظر اس پر پڑی تو اس کے مسکراتے ہونٹ ایک دم سکڑ گئے۔ اس کے ایسا کرنے سے اذان کو اچھا نہیں لگا تھا۔ بھائی، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ یہاں آئے نا۔ اذان کی اس پر نظر پڑی تو وہ بولا، بیٹا تم اٹھ گئے، میں ابھی حیا کو تمہیں اٹھانے کے لیے بھیجنے ہی والی تھی۔ بی جان کی بات سن کر اذان نے حیا کی طرف دیکھا تھا، جو بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس بی جان، ابھی ہی اٹھا ہوں اور بہت تیز بھوک لگی ہے، ناشتہ لگوا دے۔
وہ بھی جان سے بات کر رہا تھا پر اس کی نظر خیا کو دیکھ رہی تھی، جو اس کو ایسے اگنور کر رہی تھی جیسے وہ یہاں ہو ہی نہیں۔ ہاں رکو، میں رانی سے کہتی ہوں تمہارے لیے ناشتہ لگوا دے۔ انہوں نے رانی کو آواز دی اور اس کے لیے ناشتہ لگانے کا حکم دیا تھا۔ حیا اذان کی نظریں خود پر جمی محسوس کر رہی تھی پر وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آپ لوگ نہیں کر رہے؟ اس پر اس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہم نے آج اپنے بھابھی کے ساتھ ناشتہ کر لیا ہے اور ریدا نے اپنے روم میں، تو بس آپ اکیلے رہ گئے ہیں اس بار۔ جواب اذان کی طرف سے آیا تھا۔ اتنے میں رانی نے آ کر ناشتے کے لیے اس کو بلایا تھا تو وہ اٹھا، وہ ایک نظر اس پر ڈالتا چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا رات والی بات کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے اور اذان کو اس بار اس کا ایسا کرنا برا نہیں لگا تھا۔ ریدا بیٹا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ تم آؤ میرے پاس، پر تم نہیں آئی تو میں نے سوچا میں خود ہی جا کر اپنی بیٹی سے مل لیتی ہوں۔ کل کے بعد سے تم نیچے نہیں آئی ہو۔ بیجان ریدا کے روم میں آ کر اس سے شکایت کر رہی تھی۔ جب سے اذان کی شادی کا پتہ چلا تھا وہ کم ہی روم سے باہر نکلتی تھی۔ بیجان میں آنے والی تھی، مجھے لگا آپ ابھی تھکی ہوئی ہوں گی اس لیے سوچا آپ کو تھوڑا آرام کرنے دوں۔ وہ بیجان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بیڈ پر بٹھایا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ جبکہ بیجان اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ رات کو روتی رہی ہے۔ بس میں آ گئی، میں نے سوچا اپنی بیٹی سے اس بہانے معافی مانگ لوں گی۔ میں تمہارا خواب پورا نہیں کر سکی میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا۔ بیجان باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بیجان آپ روئیں مت، اور آپ معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ اس میں تو کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اذان میرے نصیب میں نہیں تھا بیجان، تو اس میں کسی کی کیا غلطی؟ غلط تو میں تھی جس نے بنا سوچے سمجھے اذان کے خواب دیکھے۔ اس وقت ریدا کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ میری بچی، غلطی تو کسی کی نہیں ہے، بس وقت اور حالات غلط ہیں۔ تم خود کو سنبھال لو، دیکھنا تمہیں بہت ہی چاہنے والا شوہر ملے گا انشاءاللہ۔ بیجان نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ بیجان میں سنبھل جاؤں گی، بس تھوڑا وقت لگے گا، آپ میری فکر نہ کریں۔ وہ اپنی ہی صحت کا خیال رکھیں، میرے لیے بس یہی ضروری ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں تو میرے لیے دعا کریں کہ میں خود کو سنبھال کر۔ اس کے آنسو چہرے کو بھگو رہے تھے۔ فکر کیوں نہ کروں میری جان، ماں بن کر پالا ہے تمہیں میں نے، اور جب ماں کے بچے خوش نہ ہوں تو فکر تو ہوگی۔ بیجان نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ سب خوش ہیں بیجان، اور میری بات تو میں بھی خوش ہوں، لیکن کیونکہ اذان خوش ہے، جس طرح انہوں نے اب تک ہم کو سنبھالا ہے، خود کی زندگی کو بھول کر ہم سے سب کا خیال کیا ہے، اب ان کا حق تو بنتا ہے نا خوشیوں پر۔ میری دعا ہے بیجان وہ ہمیشہ ایسے خوش رہیں۔ ریدا کی آواز میں دکھ تھا، کچھ کھونے کا، جس کو باہر کھڑی حیا نے اچھے سے محسوس کیا۔ وہ صبح سے ریدا سے نہیں ملی تھی، تو اس سے ملنے کا سوچ کر وہ اس کے روم کی طرف آئی تھی، پر اندر سے آتی بیجان کی آواز سن کر اس کو وہیں رکنا پڑا۔ اس کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا تھا، انجانے وہ کسی کے خوابوں کو توڑ چکی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اپنے روم میں آ گئی تھی، اس کے اندر اب اور کچھ سننے کی ہمت نہیں تھی۔ خوش رہنے کا حق تو سب کو ہوتا ہے میری جان، تمہیں بھی ہے، وہ دیکھنا اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہتر سوچ کر رکھا ہوگا، اور تم دیکھنا ایک دن تم بھی اذان کی طرح خوشی سے رہو گی اپنے ہم سفر کے ساتھ۔ بیجان نے اس کے لیے دعا کی تھی، اور بیجان کی بات سن کر ریدا ہلکے سے مسکرا دی تھی، اور اب وہ بیجان کو رو کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکان دیکھ کر بیجان کو کچھ سکون ملا تھا۔ وہ خود کو اس کا گنہگار مان رہی تھی۔ ان کو پہلے اذان سے بات کرنی چاہیے تھی، پر وہ نہیں کر سکی تھی۔